بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں، اس ناظرین کی ٹاپک کے ریلیٹڈ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ دیکھیں کتنی ساری آیات جعفر کاظمی صاحب نے بیان کی، جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں روح قبض کرتا ہوں، میں موت دیتا ہوں، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ملک الموت جو ہے وہ روح قبض کر رہا ہے اور موت دے رہا ہے۔ کیا یہ شرک نہیں ہوگا؟ یہ کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ فرشتہ یہ کام کرتا ہے؟ تو جی علی بھائی اس پر اپنا تبصرہ ضرور پیش کریں۔ اصل میں میسم بھائی قرآن جی جی پاک کے ساتھ نا، جب سے قرآن پاک آپ کہہ لیں کہ نازل ہوا ہے نا جناب رسول جی خدا جی کے بعد، تب جی سے 73 فرقے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، شیعہ پڑھ بالکل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ سنی پڑھ رہے ہیں۔ جو یائلی مدد کہہ رہا ہے وہ بھی قرآن ہی پڑھ رہا ہے، جو جی یائلی مدد کو شرک کہہ رہا ہے وہ بھی قرآن ہی پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جو آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آل محمد کو، مولا علی کو نبی پاک کا خلیفہ مانتا ہے وہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے، ہاں جو معاویہ کو خلیفہ مانتا ہے وہ بھی قرآن ہی پڑھ رہا ہے، جس کی ٹھیک ہے۔ نظر میں حسین ٹھیک ہے وہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے، ہاں ہاں جس ہاں، کی نظر میں یزید ٹھیک ہے وہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے، جس کے ٹھیک ہو لیے گیا۔ حسین علیہ السلام ہے ہائے وہ ہائے بھی ہائے قرآن ہائے۔ پڑھ رہا ہے، اور جو یزید کو رضی اللہ کہہ رہا ہے وہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو بالکل آ رہی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پڑھ کے تو بندے گمراہ کیوں ہو رہے ہیں؟ تو اگر آپ کہیں تو ٹھیک ہے، میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کے لیے ایک آپ کے سامنے ایک سکین میں بھی شو کروا لوں۔ بسم اللہ جی، یہ تو بڑی قابل وضاحت بات ہے اور بڑی اہم بات ہے۔ قرآن پاک جو ہے ایک صامت کتاب ہے، کوئی ہم، شک نہیں اس میں کہ قرآن پاک جو ہے وہ انگلی پکڑ کے تو نہیں کہتا کہ یہاں چلو اور یہاں چلو، کیونکہ ٹھیک قرآن ہے، پاک میں اللہ نے کلام کی صورت میں عوام کو ہدایت دی ہے نا۔ تو ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھتا ہوں، آپ یہ ذرا شو کروائیے گا بخاری شریف سے نا۔ ثاقب شاہ صاحب کانڈی الاؤ کیجیے گا۔ ایک سیکنڈ میں نا وہ دوسرا آج کا ایڈ کر لوں۔ ٹھیک ہے، آپ ایڈ کریں۔ آج کا پروگرام بڑا ہی انٹرسٹنگ تھا، مجھے تو نہیں پتہ چلا، پہلے تو پتہ چلتا ہے ظاہری بات ہے بندہ تھک جاتا ہے، لیکن آج کا پروگرام اتنا انٹرسٹنگ تھا کیونکہ زیادہ تر وہ قرآن پر مبنی تھا۔ قرآن سے آغا جعفر نے مثالیں پیش کی اور بتایا کہ اللہ بہت سے مقامات پر کہہ رہا ہے کہ یہ کام صرف میں کرتا ہوں، صرف یہ میں کرتا ہوں، یا صرف یہ میرے لیے ہے، لیکن بہت سے مقامات پر دوسرے لوگوں کے لیے۔ پھر انہوں نے ان مثالوں سے سمجھانے کی کوشش کی کہ جب کوئی یہ عقیدہ رکھے گا کہ اللہ کے سوا کوئی خود مختار ہو کر یہ کام کرے گا تو پھر شرک ہے، لیکن اگر اللہ کے اذن سے کرے گا تو پھر یہ شرک نہیں ہے۔ جی علی بھائی۔ اکرم سر یہ ایڈ کیجیے گا، میری دوسری میں نے آئی ڈی جو ہے نا وہ اس سے لنک بھیجا، ایڈ کیجیے گا ذرا اس کو۔ قرآن پاک کے بارے میں نا ایک چھوٹی سی چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا، کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں، بس 2-3 سکین ہے تاکہ میں اپنی بات ٹھیک کو ہے، مزید واضح کر سکوں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ نے پوائنٹ بڑا بہترین ہائی لائٹ کیا نا کہ سارے ہی قرآن پڑھتے ہیں اور اپنے مرضی کے مطلب نکالتے ہیں، ہاں اور جی، کوئی بالکل جن کی حق کو نظر میں مانتا ہے تو بھی امام قرآن حسین حق پڑھ ہے رہا ہے، وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، جن کی نظر میں یزید حق ہے وہ بھی قرآن پڑھتے تھے۔ ابھی قرآن میں نے پڑھتے آپ ہیں۔ کے انجینئر سامنے ایک صاحب، چیز ایڈ کیا، اس کو ذرا اوپن کیجیے گا شاہ جی۔ ٹھیک ہے، انجینئر صاحب مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں تو وہ بھی قرآن سے، اور آج اگر آغا جعفر نے قرآن سے مثالیں دے کر بتایا کہ امت کی تکفیر نہیں کرنی تو وہ بھی قرآن سے۔ وہ بھی اب قرآن دیکھتے سے، ہیں کہ علی بھائی کیا کہتے ہاں یہ ہیں۔ دیکھیں جی، یہ سجل بخاری ہے، اس کی 8ویں جلد ہے، اس کے اندر حدیث نمبر ہے 7553، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے اوپر نا یہ سورہ بروج ہے، اس کی تفسیر کے اندر جناب ابن عباس جو اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں بہت بڑا نام ہے قرآن پاک کے ٹھیک ہے، علوم میں، ان کی ایک بات لکھی ہوئی ہے۔ ابن ٹھیک ہے، عباس نے کہا، ابن عباس کا قول ہے، وہ قال ابن عباس، کیا فرماتے ہیں ٹھیک جناب ہے، ابن عباس؟ تھوڑا زوم نیکی اور کر دیں۔ بدی یہ فرشتہ لکھتا ہے، یکتب ٹھیک ہے، الخیر والشر، ٹھیک ہے۔ یحرفون کلہم ان مواضع، لفظوں کو اپنے ٹھکانوں سے ہٹا دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے کوئی لفظ بالکل نکال ڈالنا یہ کسی سے نہیں ہو سکتا، مطلب ایسا کوئی دنیا پہ کوئی ترمہا ہے ہی نہیں، ایسا کوئی صاحب کلام ہے ہی نہیں جو قرآن پاک کی آیات میں کوئی لفظ ایڈ کر سکے یا قرآن پاک کے آپ کہہ لیں کہ اس میں تحریف وغیرہ کر سکے، کیونکہ اس طرح کا کلام کو کرے گا تو یہ کر سکتا ہے نا۔ تو کیونکہ ٹھیک ہے، مخلوق قرآن پاک کی طرح کا کلام کرنے سے عاجز ہے، اس لیے وہ اس طرح کی چولیں نہیں مار سکتی، قرآن پاک کے اندر کوئی ٹھیک نئی چیز ایڈ نہیں کر سکتی، کوئی ایسا کلام قرآن میں ایڈ نہیں کر سکتی جو قرآن پاک کے ساتھ ملتا ہو، کیونکہ یہ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کا آپ کہہ لیں کہ معجز بیانی ہے قرآن کی، کہ قرآن جیسا ٹھیک ہے، کلام مخلوق نہیں کر سکتی۔ آگے ابن عباس کہتے ہیں مگر اس میں تحریف کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں لوگ قرآن میں، کیسے کرتے ہیں؟ یعنی ایسے معنی بیان کرتے ہیں جو اس کی اصلی معنی نہیں ہے، مطلب ہاں، قرآن پاک میں تحریف کس طرح ہو رہی ہے کہ لوگ ایسے معنی بیان کر رہے ہیں جو اس کے اصلی معنی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔
ٹھیک ہو گیا. عربی اگر آپ اس کی پڑھیں نا تو عربی میں لکھا ہوا ہے یتاولونہ علی غیر تعویل ہی، وہ قرآن کی وہ تعویل بیان کرتے ہیں جو اس کی حقیقی تعویل نہیں ہوتی. ٹھیک ہو گیا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ صحیح. تو جی اس جی. کا مطلب ہے کہ قرآن پاک جو ہے اس کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کی تعویل صحیح نہیں کی گئی، مطلب تعویل کے اندر گڑبڑ کی گئی ہے. جنہوں نے قرآن پاک کی جی آیات پڑھ کے کہا ہے نا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے مراد یہ ہے کہ یا علی مدد کرنا شرک ہے، تو انہوں نے طویل میں غلطی کی ہے. اور طویل یہ آج کل کا مسئلہ نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں طویل کون سے زمانے میں غلط ہوتی تھی. کون سے زمانے میں؟ یہ دیکھیں، یہ صحیح ابن حبان ہے، صحیح ابن حبان، ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کی حدیث نمبر ہے 305. اس کے اندر لکھا ہوا ہے ذکر البیان، اس بیان کا ذکر کہ ان المتاول، کہ متاول ہوتا ہے جو تعویل کرنے والا ہو، قد یخطا، کہ وہ بھی خطا کر سکتا ہے، فی تعویل ہی، قرآن پاک کی تعویل میں. وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْفَضْلِ وَالْعِلْمِ، بے شک وہ اہل فضل اور اہل علم ہی ہو. مطلب یہ دیکھیں ٹھیک ہے. اہل سنت کا حال، ان کے علماء ابن ابان جیسا بندہ، اس کا یہ عقیدہ تھا کہ جس کے پاس علم اور فضل ہو وہ بھی قرآن کی تعویل میں غلطی کر سکتا ہے، مگر انجینئر صاحب نہیں کر سکتے، مولوی صاحب نہیں کر میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جملہ دوبارہ پڑھیے گا علی بھائی. یہ دیکھیں اس کا ترجمہ لکھا ہوگا، اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ آیات کی تعویل کرنے والا شخص، جو شخص قرآن پاک کی آیات کی تعویل کرتا ہے، اپنی تعویل میں بعض اوقات غلطی کر جاتا ہے، اگرچہ وہ ٹھیک ہے. اہل فضل اور علم ہو. اہل سنت کے ہاں اہل فضل اور علم بھی غلط تعویل بیان کر سکتے ہیں، مگر انجینئر صاحب جو تعویل بیان کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے بھائی. یہ اہل فضل اور اہل علم سے اوپر ہو گیا ہیں، ان ہوئے کی ہوئے تعویل کے ہوئے اوپر ہوئے. شک نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ کون سے اہل علم ہے جی؟ یہ 305 نمبر روایت ہے. یہ دیکھیں حضرت اچھا. ابو بکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ اے لوگو، تم لوگ یہ آیت تلاوت کرتے ہو اور اس کا اس سے مختلف مفہوم مراد لیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مراد ہے. حضرت ابو بکر کے دور میں، ٹھیک ہے، جناب رسول خدا کے دور میں، جناب رسول خدا فرماتے تھے کہ رسول خدا کی موجودگی میں رسول خدا کے سامنے کچھ لوگ ایسے تھے جو قرآن سے وہ تعویل بیان کرتے تھے جو قرآن کا اصل معنی نہیں تھا. ٹھیک 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 ٹھیک. یعنی مسئلہ پرانا ہے بڑا. پرانا، بہت پرانا مسئلہ. یہ دیکھیں کیا لکھا ہے. حضرت ابو بکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں. کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے لوگو، تم لوگ یہ آیت تلاوت کرتے ہو اور اس کا اس سے مختلف مفہوم مراد لیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مراد ہے. مطلب تم لوگ قرآن پڑھ کے بھی وہ مراد نہیں لیتے جو اللہ کی مراد جی. ہے، تم لوگ اپنے بابا جی والی مراد لے رہے ہو، تم لوگ مولوی ساق صاحب والی مراد لے رہے ہو. ٹھیک ہے، آگے نیچے آئے گی یہ 305 نمبر روایت بالکل اسنادہ صحیح بے عین ہی. یہی حدیث جو ہے سنن ابو داؤد میں ہے ٹھیک ہو گیا. 4338، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ابو بکر صدیق نے اپنے خطبے میں اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ اے لوگو، تم یہ آیت کریمہ پڑھتے تو ہو، یہ والی آیت پڑھتے ہو، مگر اس کے معنی و مفہوم غلط سمجھتے ہو. اور ارے یہ دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے. اب میں آپ کو ایک گروہ کا ذکر کرتا ہوں، ایک گروہ دکھاتا ہوں جنہوں نے قرآن پاک کی تعویل غلط سمجھی ہے جی. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں، یہ ہے کتاب المصنف ابن ابی شیبہ، اس کا عربک ورژن ہے. ٹھیک ہے. اس کے ٹھیک ہو اندر گیا. یہ حدیث نمبر ہے 40702. ٹھیک ہے جی. 40702. ٹھیک ہے. ہاں، تو اس میں قطن بن عبداللہ بیان کرتے ہیں ابی غالب سے. وہ فرماتے ہیں کن تو فی المسجد دمشق، کہ ہم مسجد دمشق میں بیٹھے تھے، فجاؤ بسبعین راسن من رؤوس الخروریہ. خروریہ وہ گروہ ہے جو مولا علی کے جی خلاف لڑنے آیا تھا. انجینئر صاحب کے جو استاد ہے نا مولوی ساق جی. صاحب، وہ ان کے بارے میں، حروریہ کے بارے میں فرماتے تھے کہ یہ جو ہیں یہ بہت نمازی، پرہیزگار اور اچھے لوگ تھے، بلکہ جو ہے نا حروریہ میں سے ایک بہت پلیت بندہ، بہت نجس ملعون بندہ جو مولا علی کا قاتل عبد الرحمن بن عوف، اس کے بارے میں انہوں نے کہا ہوگا کہ اصل مجتہد وہ تھا، اس نے اجتہاد کے ذریعے مولا علی کا قتل کیا. عبد ٹھیک ہے الرحمن بن ملجم. جی، عبد الرحمن بن ملجم، اور وہ صحابی رسول ہے. اور آگے وہ فرماتے ہیں کہ اس نے پوری ایمانداری سے کام کیا مولا علی کو جو اس نے قتل کیا، بے شک اس نے تعویل کی غلطی سے کیا. بھائی جو مولا علی کو قتل کرے وہ ایماندار ہے؟ لعنت ہے آپ کے ایمان پہ سر جی. ٹھیک ہے جی. آگے لکھا ہوگا فناسبت علی
दुर्ज अल मस्जिद, तो उनके सरों को उन्होंने मस्जिद के दरवाजे के आगे सस्पेंड कर दिया। फजा अबू उमामा, तो वहां पे जनाब रसूल खुदा के साहबी जनाब अबू उमामा आ गए। हम्म, फनजरा इलैहिम, उन्होंने उनकी तरफ देखा। फकाला किलाब जहन्नम, तो उन्होंने कहा ये सारे जहन्नम के कुत्ते हैं। ठीक क्या है। बात है। शर्रा ठीक। कतला कतल तहत जिल्लु समा, कि आसमान के साए के नीचे जितने भी कत्ल होने वाले बंदे हैं, ये उनमें सबसे बदतरीन गिरोह है ये। ठीक है। वमन कतलु खैरा कतला तख्त जुल्ल समा, और जिन लोगों ने इनको कत्ल किया है ना, मौला अली का जो जी। गिरोह है, वो सबसे बेहतरीन कातिल हैं जिन्होंने किसी खबीस बंदे को कत्ल किया होगा। ठीक है। ठीक है। वह बका, और वो रोए। वनजुर, और उन्होंने नजर की। इलैया, मेरी तरफ। वकाला, और फरमाया। या अबा गालिब इन्ना का मिन बल्द हा उलाए, ए अबा गालिब तू इसी शहर का है? कुल तो नाम, उसने कहा बिल्कुल जी मैं इसी शहर का हूँ। काला ठीक है। आजका, काला अजन्नहू, आगे देखें जी क्या है। काल अल्लाह मिनहुम, काला तकरा आले इमरान, क्या तूने सूरह आले इमरान पढ़ी है? जी। उसने कहा जी मैंने पढ़ी है। तो अबू मामा जो साहबी रसूल हैं, उन्होंने कहा काला मिन हो आयात मुहकमात हुन्ना उम्मुल किताब व आखिर मुतशाबिहात फअम्मल्लज़ीना फी कुलूबिहिम ज़ैगुन फयत्तबिऊना मा तशाबा मिनहा इब्तिगाल फितना वब्तिगा तवीलहु व मा यालमु तवीलहु इल्लल्लाहु वर्रासिखून फिल इल्म। भाई वो जो बंदे हैं ना जो मौला अली के मुकाबले में आए हैं, सॉरी मैंने उनको बंदा कह दिया, वो जो जहन्नम के कुत्ते हैं जिन पे जनाब रसूल खुदा अलैहिस्सलाम ने जिनको काफर तक कहा हुआ है, और जो नमाजें पढ़ने के बावजूद, रोजा रखने के बावजूद, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने के बावजूद, बल्कि इतनी नमाजें पढ़ते थे कि साहबा अपनी नमाजों को उनकी नमाजों के मुकाबले में छोटा समझते थे। छोटा समझते इतने रोजे रखते थे कि साहबा अपने रोजों को उनके रोजों के मुकाबले में छोटा समझते थे। बहुत खुश अलहानी के साथ कुरान पढ़ते थे, और बहुत ज्यादा अमल करने वाले थे ना। वाबी थे पूरे बेहतरीन किस्म के। अपने दौर के मोहम्मद अली इंजीनियर कह लें, अपने दौर के जुबैर अली जई कह लें, मगर मार किधर आके खाई उन्होंने? मार उन्होंने इस बात की खाई कि वो चीज गलत कर रहे थे। हाय 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 हाय, ठीक है जी। क्या बात है। आगे तफसीर देखें, में राय कर रहे थे, कुरान की तफसीर तफसीर भी अपनी राय मर्जी कर से रहे थे, कर रहे तवील अपने पास से ले थे। रहे थे। ओए वो जो ओए शाह ओए, साहब ने बात की ना, वो जो आरामी फरमा रहे थे। एटम बम पॉइंट है। और सर ये लम्हा फिक्री है जी जी। आज के, मैं अब वो लफ्ज यूज नहीं करता जो अली भाई ने कहे हैं कि आज के फिर ये लोग वही हो गए। अब हम नहीं कहते इखलाकियात के तहत। हाँ, ये अबू मामा फरमा रहे हैं, कोई मैं नहीं फरमा रही, ये साहब ये रसूल कह रहा है कि ये जो मतलब मौला तफसीर अली पे के राय खिलाफ करते हो जो, तुम, जी ये अपनी जो मर्जी की तफसीर पे तफसीर। राय कर रहे हैं ना, अपनी मर्जी से जो तवील कर रहे हैं, ये इनको ले ओए दिया, ओए ओए ओए, ये इनको रगड़ा लगा। ठीक है। तफसीर पे राय करके उम्मत की तकफीर कर दी, तफसीर पे राय करके मौला अली को शहीद कर दिया। और ये आपने देखा मलऊन जो है, नऊज बिल्ला min ज़ालिक, अस्तगफिरुल्लाह, नकल कुफ्र नबाशुद, ये मलऊन के बच्चे अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुरान पाक की आयात पढ़ के काफिर कहते थे। अच्छा, जी ये बात दिखाई आपने अभी। नहीं, वो मैं दिखा देता हूँ, मेरे पास है उसका वाला, अगर आप कहते हो तो मैं दिखा देता हूँ। अच्छा, कुरान की आयतों का मतलब निकाल के और अमीरुल मोमिनीन को नाउजुबिल्लाह वो ये सब कुछ कहते थे। जी अगर जी। आपके पास अभी पॉसिबल है तो आप दिखा दें। मेरे ख्याल से यही एक आखिरी हवाला दिखाते हैं और प्रोग्राम भी 2 घंटों के करीब है। अगर आपके पास अभी सामने सामने पड़ा है तो अली भाई, तो बड़ी जी इंपॉर्टेंट बात की आपने। जी जी, मैं दिखा देता हूँ सर, एक सेकंड। चलें जी, सलामत रहे अली भाई, आप वो तलाश करें तो अल्लाह ताला आपको अल्लाह ताला आपकी तौफीकात खैर में इजाफा करे। यानी अली भाई ने हमें दिखाया कि रसूलुल्लाह के दौर में भी ऐसे लोग मौजूद थे और इन लोगों ने कुरान की तफसीर अपनी मर्जी से करके अमीरुल ये मोमिनीन को कत्ल किया। देखें, और अभी जो निकाल दिया अली भाई आपने। हाँ ये देखें, ये किताब है क्या क्या रबीउल बात है। अव्वाल ज़मख़शरी की। ठीक है। इसमें ठीक है। देखें ये मौला अमीरुल मोमिनीन के बारे में क्या कह रहे हैं, जुज़ुल खामिस है इसकी, और ये ठीक है। इनका कलाम देखें। अमीरुल मोमिनीन के बारे में कहते हैं, फ़क़ाल बाज़ अल ख़वारिज, बाज़ ख़वारिजी क्या हाँ कहते थे मौला अली को? हाँ। क़ातलहु काफ़िरन मा अफ़क़ाह, कि ये जो काफिर है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अस्तगफिरुल्लाह, अमीरुल मोमिनीन नाउजुबिल्लाह मिन के बारे ज़ालिक, में नाउजुबिल्लाह। कि ये कितना बड़ा फकी है। फकी भी मान रहे हैं मौला अली को, और नाउज़ बिल्लाह वर्ड कौन सा यूज कर रहे हैं मौला अमीरुल मोमिनीन के बारे में। देखें किस ठीक है। कदर जसारत बढ़ गई है उनकी। ठीक है। ठीक है। और ये देखें ये किस कदर आगे चले गए थे। मैं आपको सही बुखारी से दिखाता हूँ, ये देखें। ठीक इसलिए है। कुरान पाक की जो गलत तावील है ना मेरे भाई, वो बंदे को खारजी बनाती है। ये देखें, हाँ हाँ हाँ, डबल थ्री क्या बात है। डबल फोर डबल थ्री ठीक है। डबल फोर। ठीक है। तो ये ठीक देखें है। नीचे क्या लिखा हुआ है,
یہ مسلمانوں کو قتل کریں گے، خوارج ہاں، مسلمانوں کو قتل کریں گے قتل اور کریں گے۔ بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے۔ اچھا، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ یہ تو آج بھی ہو رہا ہے۔ ہاں، اگر میری زندگی اس وقت تک باقی رہی تو میں ان کو اس طرح قتل کروں گا جیسے قوم عاد کا عذاب الہی سے قتل ہوا تھا کہ ایک بھی باقی نہ بچا۔ اب دیکھیں یار، آقا سردار الانبیاء فرماتے ہیں کہ اگر میں ان کے وقت کو پالوں نا، وہ بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے، مسلمانوں کو قتل کریں گے، کیونکہ قتل غلط کریں تعویل کر رہے ہیں نا قرآن کی۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں ملعون کے بچے۔ تو نبی علیہ السلام جو، اب دیکھیں حضور سرور کائنات سراپا رحمت ہیں۔ سورہ گے۔ مبارکہ انفال میں آتا ہے، سورہ انفال اگر آپ پڑھیں نا تو اس میں ایک دن فرعون نے کہا تھا، ابو جہل نے کہا تھا کہ اے محمد اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ کو کہ مجھ پہ عذاب بھیجے۔ تو اللہ نے آیت بھیجی تھی کہ یا رسول اللہ جب تک آپ ان کے درمیان ہے میں ان کے اوپر عذاب نہیں بھیج سکتا۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ جناب ٹھیک ہے۔ رسول اللہ کے قدموں کی برکت ہے، اور یہ شاید جعفر بھائی نے ایک دو سیشن پہلے یہ بات کی بھی ہے۔ مطلب نبی علیہ السلام اس قدر سراپا رحمت ہیں، اس قدر رحمت اللہ العالمین کی رحمت جو ہے وہ جوش مارتی ہے کہ ابو جہل جیسا ملعون اور ابو جہل جیسا گستاخ خداوند جناب رسول خدا کے سامنے ہوتا، نبی علیہ السلام اسے قتل نہیں کرتے۔ اور نبی علیہ السلام نے کسی کافر کو کسی جنگ میں قتل نہیں کیا بذات خود، صحابہ نے کیا، مولا علی نے کیا ہے۔ مگر یہاں پہ ٹھیک ہے۔ دیکھیں رسول خدا کس قدر سخت اوئے ہوئے ہوئے سٹیٹمنٹ ہوئے۔ خدا فرما رہے ہیں کہ اگر میں ان کو پاؤں تو میں خود ان کو ہاں، قتل کروں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کو قتل کروں، نمازیں پڑھنے والوں کو اوئے قتل کروں، روزہ رکھنے والوں کو قتل کروں۔ بھائی جنہیں رسول اللہ کا رسول اوئے جنت ہوئے کا ہوئے۔ کتا کہے، کافر کہے، بے شک وہ نمازی روزے دار لا الہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہوں، کیا کیا ہے انہوں نے؟ صرف اور صرف انہوں نے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کی ہے نا۔ اوئے ہوئے ہوئے۔ ٹھیک ہے، اس سلامت لیے رہے۔ اپنے آپ کو تھوڑا بچا کے رکھیں۔ آپ کا یہ جو معذرت لائیو بجٹ والا ویڈیو نہایت ہے نا اس معذرت پہ، علی بھائی، جی علی بھائی نہایت معذرت، میں صرف ایک یہاں پہ کمنٹ کروں گا یہ میسم بھائی کے لیے۔ میسم بھائی ابھی یہ جن خوارج کی بات کر رہے ہیں نا، آپ جی جی۔ اس وقت زیادہ متعجب ہوں گے جب آپ کو پتہ چلے گا کہ جب یہ لکھا ہوا ہوگا کتابوں میں کہ یہ جو راوی ہے جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ جی جی۔ پکا خارجی تھا لیکن سکہ ہے، خارجی کو سکہ لکھا ہوا ہے۔ یعنی عادل ہے، عادل ہے، سکہ ہے، اس سے دین لے سکتے ہیں آپ، لیکن ہوگا وہ ٹھیک ہے۔ کیا؟ خارجی ہوگا، وہ ناسبی ہوگا۔ اگر آپ لوگ ٹھیک مجھے ٹھیک 5 ٹھیک ٹھیک۔ منٹ اجازت دیں تو میں کچھ ایسے راوی دکھا دوں۔ آپ نے دکھائے ہوئے ایسے صاحب کا پروگرامز میں، کچھ اگر آپ ایسے ہیں مناسب جو میں نے سمجھتے پہلے ہیں نہیں پروگرام دکھایا، کی اگر آپ مناسبت سے اجازت دیتے سمجھتے ہیں ہیں۔ تو میں دکھا دیتا ہوں۔ جعفر بھائی نے بات کیا تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا، اگر ٹائم نہیں ہے تو پھر اوکے نیکسٹ ٹائم صحیح۔ ٹھیک ہے، دکھا دیں، پھر بعد میں ایک ظاہر دو وہ اسکیم موقع دکھا ملے دیں نہ ملے بھائی، ذکر ہو گیا پھر تو الگ پھر سے پروگرام بے شک کرنا ہوتا، ہاں میں تشنگی بھی نہ رہ جائے اسی کسی پر چیز بات کی کرنے جیسے، لگا تھا کہ کیونکہ اب تو انہوں نے سب ڈیٹیل ابھی توصیف۔ گفتگو کی نا اس جی کانسیپٹ جی۔ پر خوارج کے، تو وہ تب میں نے کہا متوجہ کرنے کے لیے کہ انہوں نے ڈیٹیل کہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے لیکن یہ لوگ سکہ ہو جاتے ہیں، نبی کیا فرمایا ان کے بارے میں، دکھا دیں جی علی بھائی، اور وہ سکہ بنتا ہے۔ جی میں ٹھیک ہو۔ ایک آپ جی دکھا دیتا ہوں، ایک آپ دکھا دیتا ہوں۔ آپ علی بھائی ایک یہ دکھائیں، میں ایک دو چیز ایڈ کر دیتا ہوں کہ اہل سنت کا جو منہج ہے وہ ان کے جو اصول حدیث ہیں وہ خلاف قرآن اور حدیث کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ معاملہ نہیں ہے کہ کوئی آسان معاملہ ہے، ان کا جو منہج کے جو اصول ہیں، بنیادی اصول ہیں، یعنی کہ انہوں نے اصحاب رسول کو جرح و تعدیل سے پاک کر دیا، ان کو معصوم مان لیا، ان کو حدیث بیان کرنے میں ان کو معصوم مان لیا کہ وہ خطا نہیں کرتے، وہ غلطی نہیں کرتے۔ تو نہیں شاید جی، دیکھیے میں یہاں پہ قرآن نا کی، آپ کی ایک بات کی تصحیح کرنا چاہوں گا معذرت کے ساتھ، صحابہ رسول بھی صرف وہ صحیح ہیں جو مولا علی کی سائڈ پہ نہ ہوں۔ ہاں ہاں بس، علی بھائی آپ جی دکھا جی دیں، جی، وہ اسکین دکھا دیں۔ یہ ذرا ایک سیکنڈ میں آپ نے نا اوپن کیا، میں صحابہ کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں، اور یہ میں نے ایک نا آپ کہہ لیں کہ ہاں اسکین جی، اوپن کلمی کیا بات ہے، آ جائے تو گی نا، یہ اسکین کو لو کلمی کریں، بات آ جائے گی۔ ذرا اسکین کو لو کریں ذرا۔ جی یہ میں بہت نے نیچے افسوسناک بات بتائی ہے ہاں سید جی، ثاقب ان شاہ کو صاحب دیکھیں جی، یہ میزان الاعتدال ہے، اس کے اندر ایک بندہ ہے، آپ نے دیکھنا ذرا، یہ دیکھیں ابو لبید لمازہ، نے۔ یہ سکہ ہے لیکن یہ حضرت علی کو برا کہتا تھا، سب کرتا تھا، مولا علی کو گالیاں دیتا تھا، مگر یہ سکہ ہے۔ ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک جی، ٹھیک 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 ٹھیک، آگے صحیح آئیں ہے۔ جی، یہ آ گیا لمازہ اوئے بن ہوئے ہوئے۔ زبان، حضرت علی کی شان میں گستاخی کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ ناسبی تھا، اور یزید ٹھیک، کی تعریفیں کیا کرتا تھا۔ یہ بھی سکہ۔
ٹھیک ہے، یہ وہی ہے جس کا اوپر بالکل چکر ہے۔ اور شمر کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں؟ وہ شمر کے بارے میں ایک دفعہ آپ نے دکھایا تھا جو امام حسین کا وہ قاتل بھی ہے، سکھا ہے. نہیں شمر شمر بھی نہیں، سکھا ہے؟ صرف عمر ابن سعد سکھا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ لمازہ بن زبار اچھا ہے، عمر ابن سعد، عمر ہاں ابن اس کے سعد بارے سکھا میں آ رہا کربلا میں تو۔ ہے وکان وسق والا ہوا حدیث، یہ سکھا ہے، اور اس سے بہت ساری حدیث ہم نے لی ہیں حسنن، یہ حسن راوی ہے، ذکر ابن حبان فی سکات، ابن حبان نے اس کا ذکر سکات میں کیا ہے۔ کانا یشتم علی ابن ابی طالب، یہ مولا علی کو شتم کرتا تھا، یہاں تو لفظ سب بھی نہیں ہے، شتم کا کیا مراد ہوتا ہے؟ سب و شتم نہیں، شتم گالی کو کہتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے۔ ہے۔ تو یہ آدمی اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے، یہ بہت ملعون آدمی ہے لمازہ، اور اس کے بارے میں ان کے سب یہ لکھتے ہیں کہ یہ بڑا جو ہے نا وہ آپ کہنے کا ٹھیک ہو گیا، پرم، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہو آگے گیا۔ آپ میں صحابہ کے بارے میں ایک بات بتا دوں، صحابہ کے بارے میں یہ جو کہتے ہیں نا کہ صحابہ صحیح ہیں اور اہل سنت کے سارے کے سارے صحیح ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ ہوں، یہ دیکھیں، قرآن کے خلاف ہے. نہیں یہ دیکھیں، ان کے اپنے محدثین نہیں یہ بات مانتے۔ یہ دیکھیں، یہ کتاب ہے کتاب المجروحین، وہ ٹھیک ہے راوی ان راویوں کے بارے میں کتاب جن کے اوپر جرح کی گئی ہے، کس کی ہے؟ ٹھیک ہے۔ ابن حبان کی، ٹھیک ہے۔ ہوں، المجلد الاول اس کی پہلی جلد ہے، اس کے اندر دیکھیں یہ پورا باب ہے، ذکر اس بات کا ذکر اولا من وقع الکذب علی رسول اللہ، کہ سب سے پہلے جس نے جناب رسول خدا کے متعلق جھوٹ باندھا، نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے ہے نا جس نے میرے متعلق جھوٹ باندھا وہ دوزخ میں جائے گا، تو یہ کہہ رہا ہے سب سے پہلے کس نے جھوٹ باندھا جناب رسول خدا پہ، ٹھیک ہے۔ کون کون سے بندے ہیں وہ؟ ایک ان میں عبداللہ ابن مسعود صحابی ہیں، دوسرا ابی دردہ، تیسرا ابی استغفر مسعود اللہ. انصاری، اور ان کے بعد دوسری ایک آتی ہے روایت، وہاں پہ کہتے ہیں کہ ابن مسعود اور جناب ابو ذر غفاری، جس کے بارے میں نبی نے کہا ہے کہ استغفر زمین اللہ. نے کسی کا وزن نہیں اٹھایا، سامان نے کسی پہ سایہ نہیں کیا جو ابو ذر سے بڑھ کے سچا ہو۔ بڑھ کے، ابن مسعود ہے، ابو ذر ہے، ابو دردہ ہے، عقبہ ہوئے بن ہوئے ہوئے، عامر ہے، اور ابی سب مسعود شیعان انصاری علی. ہیں۔ یہ اہل سب شیعان علی. سنت کے، ہاں یہ آپ دیکھیں، یہ ابن حبان ہے، کچھ چھوٹا موٹا بندہ نہیں ہے، صحیح ابن اچھا، حبان والا۔ وہ کہہ رہے کہ ہاں، انہوں نے سب سے پہلے رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے، ابن مسعود نے باندھا ہے، ابو ذر استغفر غفاری نے باندھا ہے۔ اللہ. ہوئے یہ ہوئے ہوئے بات ہوئے، پڑھا، ابو ذر کو لے کے شرط نہیں آئے ہے اس میں۔ کہ تم صحابہ کے بارے میں کہتے ہو کہ ہم سب صحابہ کو صحیح کہتے ہیں، صحابہ رسول اللہ کی حدیث بیان کرنے میں عادل ہیں، یہ عدل ہے صحابہ کا؟ ان صحابہ کو نہیں، یہ صحابہ عادل نہیں ہے۔ نہیں بھائی، وہ صحابہ عادل ہیں جو مولا علی کے ساتھ نہ ہو۔ ہاں، یہ آپ کے دعوے کی دلیل ہوگی پیچھے جو آپ نے دعویٰ کیا تھا۔ جی، اب یہ یہ ابو ذر ابن تو قرآن پکے، پہ کون لکھا ہوا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جھوٹ باندھا، تو یہاں پہ نام ہی ان صحابہ کے لکھے ہیں میرے بھائی نیچے، نعوذ باللہ یہ من دو ذالک۔ روایات ہیں، اس کے اندر ایک یہ روایت ہے، ایک یہ روایت ہے، یا انہوں نے باندھے ہیں یا انہوں نے باندھے ہیں، یہاں پہ دونوں میں جناب عبداللہ ابن مسعود کامن ہے، اوپر والی روایت میں عبداللہ ابن مسعود ربی دردہ ہے، نیچے والی میں یہ دونوں بھی ہیں اور ساتھ ابو ذر بھی ہیں۔ ٹھیک 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 ٹھیک۔ استغفر اللہ. میرے بلکہ آپ خیال سے آگے تو دیکھیں، یہ ایک باقاعدہ پروگرام ہونا چاہیے شاہ صاحب، اس طرح جی بات یہ نہیں کرنی، مستدرک بھائی یہ تو الحکم ہے، ہم یہاں کلپ پہ کاٹیں گے دیکھیں، انشاءاللہ۔ یہاں پہ دیکھیں یہ کیا لکھا ہوگا ہے، یہاں پہ لکھا ہوگا ہے سعید بن ابراہیم اپنے والد کے والد سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب نے ابن مسعود، ابو دردہ اور ابو ذر سے رسول اللہ کی حدیثوں کے بارے میں پوچھا کرتے تھے۔ یہ ترجمہ تھوڑا سا غلط ہوا ہے، میں عربی پڑھاتا ہوں آپ کو، اور فرمایا کرتے تھے کہ میں ان کو اپنی وفات تک مدینے میں روکنا چاہتا ہوں۔ وَأَحْسَبُهُ حَبَسَهُمْ، حبس ہوتا ہے، حب سے بھیجا نہیں ہوتا، کسی کو قید رکھنا۔ حضرت عمر نے ان تینوں کو قید کر دیا تھا، ابن مسعود کو، ابو دردہ کو اور ابو ذر کو، کیونکہ یہ رسول اللہ کی حدیثیں بیان کرتے تھے، اور حضرت عمر جب تک زندہ رہے تب تک ان کو حدیث بیان کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اچھا، ان کو قید بھی ہو گئی تھی۔ جی جی، میں آپ کو یہ دیکھیں، یہ موجم الاوسط ہے، یہاں پہ دیکھیں کیا لکھا ہوگا ہے۔ حضرت جی جی، عمر ابن خطاب نے مجھے ابن مسعود اور ابو مسعود انصاری ابو دردہ کی طرف بھیجا اور فرمایا وہ کون سی حدیثیں ہیں جو تم رسول اللہ کی کثرت سے بیان کرتے ہو؟ ان حضرات کو مدینہ روک لیا گیا یہاں تک کہ شہید ہوئے۔ مطلب انہوں نے ان حضرات کو مدینے میں صرف رسول اللہ کی حدیثیں بیان کرنے کی وجہ سے، یہاں پہ لفظ لکھا ہوا ہے روک لیا گیا، جبکہ عربی میں لکھا ہوا ہے فحبسہم، ان کو حب سے بیجا میں رکھا گیا، ان کو قید کیا گیا جب تک حضرت عمر شہید نہیں ہوئے۔ مطلب حضرت عمر کی وفات تک ان لوگوں کو قید رکھا گیا ہے مدینے میں۔ ان کی غلطی کیا تھی کہ یہ نعوذ باللہ حدیث نزال بیان کرتے، بھی ابن بان کہہ رہا تھا نا کہ ان کی غلطی یہ ہے کہ یہ لوگ رسول اللہ پہ جھوٹ باندھتے تھے۔ نعوذ باللہ من شرم نہیں ذالک، کہتی تم لوگوں کے، تم کہتے نعوذ ہو کہ باللہ۔ ہمارے صحابی سارے عادل ہیں، یہ صحابہ نہیں ہیں جن کے بارے میں تمہاری کتابوں میں یہ بکواس لکھی ہوئی ہے۔ اگر مرد کے بچے ہو تو اپنے اس ابن بان پہ کرو لعنت۔ ہاں، صحابہ کا ثاقب بھائی منکر ہو گیا۔
साकिब भाई इससे बात वो जी समझ रहे काइंडली हैं। जी व्हाट्सएप में जाकर ना मेरा काइंडली एक स्कैन है उसको जरा पिक कर लीजिएगा काइंडली। साकिब भाई से मैं कह रहा हूँ, माजरत मैंने बात काट दी, वो मैंने कहा बात ठीक है चल पड़ी है तो एक हवाला में दे ही जाऊं ताकि वो मेरी बात पर किसी को ये तशनगी न रहे कि इसने ये क्यों कहा कि खारजी को सिक्का कहते हैं तो कल को एतराज न करे, जिंदगी मौत को कुछ भरोसा नहीं। तो ये काइंडली ठीक है पिक कर लें साकिब भाई, बाकी सर बात अली भाई हमारे करें, पास वो इस जब बात टाइम खत्म करेंगे जी तो मैं काइंडली उसको दिखा दूंगा। ठीक है जी अली भाई ये माजरत देख अली लें भाई वो अली इस भाई टाइम दिखा इल्म के समुद्र है हमारे पास। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि अगर हम बैठ जाए ना तो फजर तक प्रोग्राम एक्सटेंड हो सकता है, इतना मतलब मवाद है इनके पास। तो इस मवाद का मकसद या इनकी इन मेहनतों और काविशों का मकसद सिर्फ आपको लम्हा फिक्रिया देना कि देखें कैसे कैसे लोगों को आपके यहाँ सिक्का कहा गया, और वो लोग जिन्होंने कुरान की तफसीर भी राय कर अमीर अच्छा मोमिनीन पर ये फतवे देखें लगा जरा, दिए। ये देखें जी जी एक मैं छोटा सा यहाँ पे एक चीज आपको दिखाने लगा हूँ। ये बंदा है खुरैज बिन उस्मान और जी ये बुखारी मुस्लिम का रावी है, ठीक है। ठीक है ये बड़ी अजीब बात है जो अभी मैं आपको दिखाने लगा हूं, देखिएगा। मुत्तकन था, साहिब तकवा था और सबत था, ताहम ये बिदती था। और बिदती कैसे मुत्तकी हो गया है? मुत्तकी था आगे लेकिन देखें, बिदती था। हाँ मुत्तकी था, सबत भी था और बिदती भी था। मैं आपको दिखाता हूं कितना बड़ा था ये। माज बिन माज कहते हैं मेरे इल्म के मुताबिक मैंने इससे ज्यादा फजीलत वाला कोई शामी शख्स नहीं देखा। मतलब शाम वालों में सबसे ज्यादा साहिब फजीलत ये था, ठीक है जी। इमाम अहमद बिन हंबल से इसके बारे में दरियाफ्त किया तो अहमद बिन हंबल ने कहा ये सिख है और ये शख्स कदरिया फिरके से तल्लक नहीं रखता था। कौन से फिरके से था मैं आपको बताता हूँ। शेह फलास कदरिया कहते हैं कि हजरत अली की शान में गुस्ताही किया करता था, वैसे ये हदीस का हाफिज था। इन लोगों को तुम हदीस का हाफिज कहते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? सिखा इंतहाई था। जुल्म, जो मौला इंतहाई अली को जुल्म। गाली दे वो मुत्तकी है, वो बेशर्मो बेया हो, ये दीन है तुम्हारा। ओए होए होए। और बुखारी मुस्लिम दोनों ने इस बंदे से रिवायात ली हैं। और ये बंदा जो बुखारी मौलाना बुखारी की शान मुस्लिम में गुस्ताही करता था, तुम इसकी किताबों के हवाले हमें देके कहते हो बुखारी ओए मुस्लिम होए कुरान के होए। बाद सबसे ज्यादा ठीक है। ये देखें अबू यमान कहते हैं पहले ये एक साहबी की शान में गुस्ताही किया करता था, फिर इसने इसे तर्क कर दिया। आगे देखें, अहमद बिन सलमान ने अपनी सनद के पास हुवैज नामी इस रावी का ये कौल नकल किया कि मैं हजरत अली से मोहब्बत नहीं करता। ये वाजे कहता था कि मैं मौला अली से मोहब्बत नहीं करता, तो रसूलुल्लाह के फरमान के मुताबिक ये मुनाफिक है। ठीक है आगे उसने वजह बयान की है, क्योंकि उन्होंने जंगे सिफैन में मेरे बाओ अजदाद को कत्ल किया और जो अली की तलवार के वार से मारे गए उन गंदी नस्लों की औलादों को तुम अपने लिए सिखा और इमाम समझते हो और हमें कहते हो कुरान के बाद हमारी किताबें, शर्म नहीं आती? डूब मरो। अली भाई मैं समझता हूँ आपके हकीकत बात है, बहुत जुल्म हुआ है, बहुत जुल्म हुआ है। कलम के जरिए भी अली अहले बैत भाई के साथ अली जुल्म हुआ है, भाई तलवार अली के भाई जरिए भी अहले मैंने बैत के साथ अली जुल्म भाई अली भाई मैं व्हाट्सएप पे आप पे दो सलामत मैसेज रहे भेजे हैं, जौहर भाई ने मुझे भेजे हैं, वो भी डिस्प्ले करा दें। वो अली भाई आप चूंकि हाईलाइट भी कर सकते हैं ना तो आप ही डिस्प्ले करा के काइंडली उसको पढ़ दें, मैं चूंकि हाईलाइट नहीं कर सकता यहाँ से। ये इमरान बिन खिरलान सलामत के रहे बारे में है ना? जी ये ये एक जो दफा इस किताब से पढ़वा दें। जी ये इमरान बिन मैं आपको हितान दो के बारे में ना वो मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, वैसे मेरे पास खुद उसका हवाला है, अगर आप कहते हैं तो मैं उसको शो करवा देता हूँ। ये सारी बातें उसमें लिखी हुई हैं। ठीक है, मैं यहाँ से बस ये इख्तिसार से दिखाना चाहता था, ठीक है, किस वरना मैं साकिब भाई किस आप भी शो टॉपिक के करा ऊपर दें, मैं स्कैन बता भेजा देता आपने? हूँ। जी जी मैं दिखा देता हूँ, ये दिखा देता हूँ। इमरान बिन हितान के बारे में है, मैं दिखा देता हूँ। ये देखें, ये बुहारी की हदीस है 5835, इसमें लिखा हुआ है इमरान बिन हितान। आगे है 5952 इमरान बिन हितान, ठीक है। आगे अबू दाऊद की 4151 इमरान बिन हितान हुक्म सही। आगे आ जाए निसाई 5306 इमरान बिन हितान हुक्म सही। अल काशिफ में आ ठीक है जाए, इसके बारे में क्या लिखा होगा जी? ये ज़हबी साहब इसके बारे में क्या लिखते हैं? ये है जी इमरान बिन हितान सदूसी वस्साको, ये तो इसकी तस्दीक हुई है, ये सिका है। काना खारजी मगर ये हारजी था। मदहा इब्ने मुलजम, ओ ये इब्ने मुलजम की मदा करता था। ओए होए 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 होए। ये वो जो ठीक है मिस्टर भाई मैंने बताया था ना कि वो जो ठीक खवारिज के बारे में हदीस दिखा रहे थे अली भाई, तो इन्होंने एक बंदे हाँ को डिक्लेयर किया, यानी ये नहीं कि नहीं मानते उसको खारजी, कहते हैं हाँ खारजी ही है, जिसको नबी फरमाया ना जहन्नम का कुत्ता है, ये कहते हैं हमारा हाँ इमाम है। हाँ जी, आगे देखें जी, ये सीरियल नाम में बुलाया, बुखारी इसके मुस्लिम अंदर की दिखा देखें, रहे हैं जी ये उसने बकायदा इमरान बिन हितान के शेर लिखे हुए हैं। हाँ? वफी इब्ने मुलजम यकूल इमरान बिन हितान अल खारजी, इब्ने मुलजम के बारे में इमरान बिन हितान खारजी क्या कहता है? या ज़रबतो मन तकिया मा अरादा बिहा, उस मुत्तकी नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, उस मुत्तकी इमरान बिन हितान की क्या ज़रब थी जो उसने मौला अली को मारी? ओए इब्ने होए होए मुलजम की होए इब्ने होए। मुलजम की क्या जरूरत थी?
हाँ, इब्ने मुल्जम की क्या जरूरत थी? इब्ने मुल्जम मुत्तकी है, और इमरान जो बिन मौलाना को हिब्बान उसने जो गलत है मारी है, वो इरादा इब्ने बिहा, मुल्जम वो को मुत्तकी नहीं ज़रब कह से रहा। इरादा करता था ऐन लियबलगा मंजिल अर्श रिजवाना, कि वो अर्श इलाही के ऊपर बैठे हुए जाते परवरदिगार अल्लाह से रिजवान हासिल करे, उसकी रजा हासिल करे अली के कत्ल से। ओए होए होए इसका उर्दू तर्जमा ओए आपको होए। पढ़ाता हूँ, ये मिजानुल इत्तिदाल है, इसके अंदर देखें लिखा हुआ है इमरान बिन खैतान सदूसी बसरी खारजी, आगे लिखा हुआ है ये ताबी और सिका है, ठीक है। तो दूसरे ओए फिरकों से होए। तल्लुक रखने वाले लोगों में सबसे ज्यादा अहादीस खारजियों से मनकूल है, ये मजहब है इनका, सबसे ज्यादा अहादीस इन्होंने खारजियों से ली हैं। और अभी आपने पीछे दिखाया बुखारी मुस्लिम के अंदर इसकी हदीस है। जी, ये बुखारी का रावी है मेरे भाई, ये देखें अल साबा फी तमीज साबा, ये उर्दू के अंदर है, यहाँ पे गौर से पढ़ना अब जो मैं दिखाने लगा हूँ। ये अली साबा फी तमीज साबा, ये आ गया इब्ने जरस कलानी, ये उर्दू वरियन है इसका, इसकी जिल्द नंबर है 4, सफा नंबर है 481, नोट कर लेना आप इसको। ये देखो ठीक इमरान बिन फैतान, ठीक है, ठीक है। कादिया ख्वारिज के सरदार थे, था नहीं, हम्म, कितने अदब से बुला रहे हैं जनाब को, हैं। ठीक। ये दूसरे लोगों को मुसलमानों के खिलाफ फरूज करने को अच्छा बताते और खुद जंग में शरीक ना होते। हाँ? इब्ने ठीक है। हिब्बान ने इस्तिकाद में लिखते हैं कि हवारिज के मजहब की तरफ मिलान रखते थे। कितने बड़े हारजी थे जी, आगे लिखते हैं जी, ये देखें इमरान के वो शार नकल किए हैं जिनमें अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम ने हजरत अली के कातल का मरसिया कहा, मतलब अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम के हक में इसने मदा की है, उसका मरसिया लिखा इस मलौन ने। क्या लिखा है जी, ये अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम के बारे में कहता है कि इस परहेजगार का क्या वार था, मुत्तकी का। अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम परहेजगार हो गया, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये दोज़ख का कुत्ता है, ये कहता मुत्तकी है, हाँ। जिससे वो अर्श वाले की तरफ से रजामंदी हासिल करना चाहता था, उसने तो अल्लाह की रजा हासिल कर ली मौला अली को मार के। वाह 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 वाह। अब मैं इसे याद करके समझता हूं कि उसने अल्लाह के हां पूरी मखलूक से ज्यादा अपना अमाल नामा वजनी कर लिया, कि जो उसने मौला अली को कत्ल किया ना, तो पूरी मखलूक के अमल एक तरफ, उस अकेले का मौला अली को कत्ल करना एक तरफ, ये इतना बड़ा अमल है कि पूरी महलूक से ज्यादा उसका मालनामा वजनी हो गया है। इस बंदे से तुम्हारा बुखारी हदीसें लेता है, शर्म नहीं आती तुम्हें? तो तुम अपने आप को बेले बैत कहते हो। दूसरी अब तरफ जो रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि मेरी उम्मत का बदतरीन शख्स वो अब होगा जो जो अमीरुल जो मोमिनीन को ये कत्ल करे। जिनके फजाइल ज्यादा पेश करते हैं तो समझ लो कि वो अहले बैत का दुश्मन था। अच्छा जी, आवाज थोड़ी बुलंद रखा करें। एक एक बात मैं जरूर करना चाहूंगा, मैंने एक कहा बात मैं कि गिन गिन के शादी बात पहुंच गई एक आपकी, बात, शादी बात एक पहुंच गई बात, आपकी। शादी एक कह रहे बात, थे कि एक बात, हाँ, मैंने जी सबसे जरूरी बात अब करनी है, सबसे जरूरी बात अब करनी है। जी जी। ये देखें, ये इब्ने जरसकलानी अल साबा फी तमीज साबा, जिल्द नंबर 4, सफा नंबर 482, इमरान बिन खतान वो मलून जो अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम को परहेजगार और पूरी मखलूक से ज्यादा उसके माल को वजनी कहता है, इस इमरान बिन खतान के बारे में ये कहते हैं कि इमरान अहले सुन्नत से तल्लक रखते थे। ये अहले सुन्नत हो, डूब मरो। यार जो भाई दुरुस्त थोड़े से कहा है साहिब इन्होंने, यही कह रहे हैं, हाँ जो देख दुरुस्त रहे हैं कहा है ये देख इन्होंने, लें। दुरुस्त जी कहा, जी, यही अहले सुन्नत है ना। इमरान अहले सुन्नत से तल्लक रखता था, तुम कैसे कहते हो तुम खारजी नहीं हो, तो इमरान को अहले सुन्नत कह रहे हो, बिल्कुल ऐसे ही है। तुम तो खुद मान रहे हो कि ये अहले सुन्नत है। और आगे देखें, ये जो कहता है ना नाम है वाबी, नाम है बाबी, अगर मौला अली के कातल, जी जी अगर मौला अली के कातल की मदा होगी जी, तो फिर बिल्कुल मैं आपकी इसी बता जुबान में बात बात करूंगा बहुत ना। बजा है, मैं मानता हूँ। ये देखना आप जो आगे, मर्जी कह देखो क्या, सकते हैं। आगे देखो क्या कह रहा है। अबू दाऊद ने इनकी हदीस नकल करने का ये उजर पेश किया। अबू दाऊद ने जो इस हदीस ली है ना, तो अबू दाऊद ने इसके बारे में खुद कहा है कि ख्वारिज की अहादीस तमाम बिदती फिरकों से ज्यादा सही होती हैं। बिल्कुल सही कहा। फौरज की ये अहले सुन्नत का मन है ये। अहले सुन्नत का मनहज है ये। हम्म, अब समझ आई बहरहाल कि काफी जो गुफ्तगू हो चुकी है, अहले अली भाई सुन्नत मजीद कुछ अहले आप दिखाना अहले चाहेंगे? सुन्नत में अहले मेरे सुन्नत पास है तो बड़ा कुछ, सुबह तक भी दिखाता रहा हूँ तो नहीं खत्म हो गए। वैसे इतनी चंड परेड बड़ी है, इंजीनियर साहब तक ये वीडियो जरूर पहुंचाए, उन्होंने कहें कि ये जो आपका बाप है ना इमरान बिन खैतान, यहाँ इस पे लानत करो। अगर तुम कहते हो कि ये यजीदी हुसैनी सुन्नी और नासबी ये दो अलग अलग चीजें हैं, तो इमरान बिन हितान पे लानत करो, अबू दाऊद पे लानत करो, बुखारी पे लानत करो, फिर हमें पता चलेगा कि वाकई तुम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के दुश्मनों से बेजार हो। तो अगर बुखारी भी तुम्हारा अब्बा है, इमरान बिन हतान भी तुम्हारा नाजायज बाप है, तो फिर मेरे भाई तुम वाबी बाबी हो, हैं? ना तुम फिर बाबा इल्मी हो ना बचाओ, तुम फिर किताबी हो। बाबा बचाओ वही बात होगी ना। जी बाबा बिल्कुल बचाओ अकरमा मेरी भी बात। जी शाह साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, साकिब शाह साहब। मेरी मेरी बात सुने, देखिए अकरमा भी इनका खारजी रावी है। अकरमा भी जिससे बुखारी ने रवायतें दी हैं,
शाह जी ये जो है ना, ये यकीन माने जिस दिन से मैंने ये इबारत पढ़ी है ना, तब से मैं अहले सुन्नत से बरी हूँ, बाजार हूँ। मैं अहले सुन्नत के ऊपर लानत करता हूँ जिस दिन की मैंने ये इबारत पढ़ी है कि इमरान अहले सुन्नत से तल्लक रखता था। अगर ये अहले सुन्नत होना है तो अहले सुन्नत पे लानत है, और जो खुद को अहले सुन्नत के वो भी लानती है। जब तक इमरान बिन हितान अहले सुन्नत है ना, मेरा अहले सुन्नत से कोई तल्लक नहीं मेरे भाई। एक और जाहिर बात चीज है, अहले देखें सुन्नत कि तो मौला अली के एक और कातिल पे चीज लानत देखें करते हैं। नहीं एक और नहीं, चीज ये भाई वो की कहने की बात है। कब मौला अली के कातिल पे लानत करते हैं? वो तो कह रहे हैं वो खुद अहले सुन्नत है, ये तो तुम कह रहे हो। मैं मिसर भाई इंशाल्लाह आपको नहीं, दिखाऊंगा, आम अभी लोगों की चूंकि बात तो कर रहे वक्त नहीं है। दुहैम के बारे में, कभी हैं। शाह जी, इस दुहैम पे के बारे में आप प्रॉपर इनकी प्रोग्राम कुतुब का करते हैं, ये मुताले बात फिर आगे कीजिएगा। एक्सटेंड पकड़ जाएगी। जी जी जाफर भाई। दुहैम के बारे में कभी इनकी कुतुब का मुताले कीजिएगा, दुहैम का नजरिया क्या था, और फिर इनके उलमा के उसके बारे में तौसीफी कलिमात क्या हैं। मैंने नाम बता दिया, तफसीली बहस नहीं ठीक है, करेंगे। जिसका जी चाहे वो रावी निकाल ले, दुहैम उसका मैंने नाम बता दिया। अगर वो तो उनका शाह जी इमाम ना हो तो मुझसे शिकवा हाँ करे। अगर वो उनके आइमे मुहद्दिसीन ने उसे अपना इमाम न कहा हो तो फिर मुझसे शिकवा करे, और उसका जाकर नजरिया पढ़ लें कि उसका नजरिया क्या था। ये सफीन के बारे में, अमीर शाम के बारे में, नबी खातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत अम्मार के मुतालिक जो हदीस थी कि एक बागी हाँ, जमात कत्ल करेगी, इस पर उसका नजरिया पढ़ लें। वो नजरिया ठीक है। पढ़कर इंजीनियर साहब वीडियो बयान में बता दें कि इस बंदे के बारे में उनका नजरिया क्या है। मैंने इशारा कर दिया, जिसका जी चाहे दुहैम के हालात पढ़ ले। शाह जी आप इशारा इमाम करते हैं और अली भाई यहाँ पे फुल लोडेड हो जाते हैं। कोई बात नहीं, कभी टाइम बातें कर काफी रहे हो हैं। गया। वैसे ये जो देखिए शाह साहब ने बात किया, अहले इंशाल्लाह बैत नेक्स्ट में सेशन में इसकी भी डिटेल डिस्कस करेंगे। अभी आपका वक्त काफी हाँ हो गया है, तो बाकी मेरे अगर किसी भाई ने बात कर रही है तो बिस्मिल्लाह। तो मैं फिलहाल आज इसी पे इत्तेफा करता हूँ, मेरी तरफ से, आपकी तरफ से अली नहीं। भाई आप जो भी सलामत रहे, बोलो बिस्मिल्लाह। सलामत रहे, अल्लाह ताला आपकी तौफीकात खैर में देखिए इजाफा मैं करे। मेरे आखिरी ख्याल से बात तो इल्म करता हूँ रजान पर एक बकायदा मिशन प्रोग्राम होना भाई चाहिए। जी साकिब शाह साहब। जी मिशन जी भाई मैं जी जी आखिरी बात करता हूँ। और मैं जो बात शुरू की थी ना कि अहले सुन्नत का जो इल्म हदीस है, असूल हदीस है, इल्म रिजाल है, वो कुरान और हदीस के खिलाफ खड़ा है, ये बात मैंने कही थी ना। तो जी मैं जी तमाम जो सुनने वाले हैं उनको एक लम्हा फिक्रिया दे रहा हूँ। सूरह तौबा जो कुरान मजीद का नामा सूरह है, जी जी उसकी आयत नंबर 101 101 आयत नंबर, ठीक है। उसका लुबेल बाब ये है कि ए रसूल तुम्हारे इर्द गिर्द मुनाफिक मौजूद हैं, जी और मदीने के लोगों में भी मुनाफिक मौजूद हैं अली भाई जिनको अपन तुम माइक म्यूट नहीं करें। जानते, जी जिनको तुम नहीं जानते लेकिन हम जानते हैं। जी मेरी आवाज वापस आ रही है? जिनको तुम नहीं जानते हम जानते हैं। तो अहले सुन्नत जो हैं वो कहते हैं कि तमाम असहाब रसूल जो हैं वो सिका है। तो उनको कैसे पता चल गया कि ये जो मुनाफिक हैं बीच में ये कौन कौन है? हाँ, ऐ नबी आप तो जानते नहीं। बिल्कुल ठीक है। खुदा कह रहा है कि नबी आप नहीं जानते लेकिन हम जानते हैं। लेकिन अहले सुन्नत को कैसे पता चलेगा कि वो मुनाफिकीन कौन थे? अगर उनके पास खुद लिस्ट रसूल अल्लाह ने होती कहा ना तो कि फिर 12 मुनाफिक होंगे, उनके नाम किसी को नहीं पता। हाँ, वो 12 मुनाफिक वो कर लें और ये मुनाफिक भी कर लें जो मदीना में मौजूद हैं और इर्द गिर्द इलाकों में भी मौजूद हैं। तो अहले सुन्नत को उन मुनाफिकीन का पता कैसे चल गया? अगर उनको पता ठीक चल है, गया है तो फिर वो कह सकते हैं कि तमाम असहाब जो हैं वो आदर हैं, उन सब से हदीस ले सकते हैं। तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि अहले सुन्नत ने जिन जिन असहाब से रवायात नकल की हैं उनमें मुनाफिकीन मौजूद हों? हो सकता है, पॉसिबल। अब शाह जी अब अभी अली भाई ने दिखा दिया ना कि अली से मोहब्बत नहीं करेगा वो तो मोमिन, अली से बुग़्ज़ रखेगा तो मुनाफिक। वो तो वो तो इस वो तो उन्होंने नीचे वाले रावी दिखाए ना। मैं तो ऊपर हाँ जा रहा हूँ असहाब पे। तो असहाब पे जिस पे अल्लाह जिरा कर दे, जिस पे अल्लाह का रसूल जिरा कर दे, उसको उनके लिए ये इनके अहमियत के हामिल नहीं होते। लेकिन जिनको ज़हबी कह दे, चाहे वो खारजी हो चाहे वो नासबी हो, ये कबूल करते हैं। ठीक है, ठीक है शाह साहब। मेरे ख्याल से शाह साहब एक बकायदा ना ये प्रोग्राम करेंगे इसके ऊपर, रजाल के ऊपर, तशय्युअ इल्म रजाल और तसन्नुन इल्म रजाल। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हाँ, ये मेरा लम्हा क्योंकि वो फिक्री है यार की तमाम मदद से बात तमाम रिवर्ट हो सामीन गई। के खैर ये लिए। बात तो मुंसलिक की है, तमाम लेकिन अब वो हाँ, अब क्योंकि रजाल ये डिस्कस असल होना में शुरू हो गया। सारा मसला जो है, जो सारे जो कायद इनके खड़े हुए जी हैं, ये असल में गलत। वो अली भाई ने जो शुरू में कहा था, ये तवीले कुरान की वजह से खड़े गलत हुए हैं।
انہوں نے قرآن کی غلط تفسیر کیا، تفصیل بالرائے کی ہے رائے کی ہے. جی. ٹھیک آپ ٹھیک ہو گیا اجازت شاہ دیں صاحب. شاہ انشاءاللہ اگر قرآن کی صحیح تفسیر انہیں پتا ہوتی نا تو عمران بن خطان اہل سنت سے تعلق نہ رکھتا ہوتا، اور آپ پڑھ سکتے ہیں عمران بن یہ خطان، سامنے نہیں لکھی نہیں، ہوئی ہے. وہ ہاں وہ وہ اہل ٹھیک سنت کیا سے ہے انہوں نے. تعلق رکھتا تھا، نہیں رکھتے نہیں تھے. نہیں 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 ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، کیسے ہاں پیوا وہ ٹھیک کہتے ہیں علی بھائی. نہیں 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 نہیں، وہ بالکل درست ہے. اہل سنت کے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں. اب یہ باتیں شاہ صاحب، میں ایک بات یہاں پہ کرتا چلوں. عام جو اہل سنت ہے نا اس کو اتنی بریک لیول کی باتیں نہیں پتا، لیکن جن کو پتا چل گئی ہیں اب پھر بھی وہ اسی چیز پہ ڈٹے رہتے ہیں، تو پھر میرے خیال سے افسوسناک بات ہے، اور وہ کل رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے. تو بہرحال اجازت ہے، کوئی بھائی بات کرنا چاہے گا، یا میں پھر ایک دفعہ ریپیٹ اجازت کر دیں، دوں یہ سارا معاملہ. اجازت ٹھیک ہے، دیں. کہاں سے بات؟ جعفر بھائی سینڈنگ کراتے ہیں. جی جعفر بھائی. ہیلو جعفر بھائی. جی جی، السلام علیکم. جی جعفر بھائی، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جزاک اللہ خیر. جی علی بھائی آئے ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے وقت دیا ہے، ان کو اللہ پاک سلامت رکھے. شاہ ثاقب شاہ صاحب صاحب ہیں، سکین میں سے آپ ہٹا ہیں. دیں، یہ منحوس سکین فی الحال ہٹا دیں. جی جی. نہیں نہیں، یہ سکین ہی بھائی دکھانا ہے، تو اسی سکین کو دیکھتے ہوئے نا اب میں ہاں گزارش کروں گا کاظمی صاحب سے کہ جعفر بھائی، آپ نے پروگرام کا آغاز بھی آپ سے ہی ہوا تھا، میں ہاں. مشہوری کی طرح درمیان میں آ گیا ہوں، اختتام بھی آپ پہ ہی ہوگا، تو آپ اختتامی کلمات کہیں، اور مزید اگر اس میں کوئی آپ کی طرف سے کوئی رائے آئے یا ہماری بہتری کے لیے تو حکم کریں. تو اللہ حافظ کریں سر. ہاں جی انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر. آپ نے بھی تفصیل دکھا دی. میں نے بھی ابھی اشارہ کیا، ایک توہم آدمی ہیں، ان کے بارے میں یہ جا کر پڑھے تو اس کی تفصیلات کو جا کر دیکھیں، ان کے کیا نظریات تھے، اور پھر یہ بتائیں کہ ائمہ محدثین کے وہ امام کس کانسیپٹ میں جا کر بن گئے. دوبارہ اللہ پاک ان کو ہدایت دے. دیکھیں جی، قرآن کی جو تفسیر ہے نا، وہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں. سورہ جمعہ میں بھی حق سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ معلم میں نے بھیجا ہے، یہ تمہیں تعلیم دے گا، یہ بتائے گا یہ کتاب کیا کہتی ہے. کیا تبین کہتی کرنا ان کا کام ہے، تفسیر کرنا ان کا کام ہے. تو اب جب اس میں خارجی بندے آ جائیں گے، نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نقل کرنے والے، ہے؟ تو ان پر کیا اعتماد ہے کہ وہ نبی خاتم کا فرمان نقل کرتے ہیں یا نبی خاتم سے کچھ چیزیں منسوب کرتے ہیں، مولا علی کا کلام نقل کرتے ہیں یا مولا علی علیہ السلام سے کچھ چیزیں منسوب کرتے ہیں. اور یہ جو ابھی انہوں نے گفتگو کی کہ مثلا یہ بخاری کے راوی ہیں جن کے بارے میں انجینئر صاحب بار بار کہتے ہیں کہ جو چیز قرآن بخاری اور مسلم میں نہیں ہے تو اس کو ہم کیسے مان لیں، اور ہم تو انہی پہ پرکھتے ہیں. تو قرآن مجید کی جب وہ تفسیر کرتے ہیں، وہ تفسیر بالرائے ہو جاتی ہے. جن روایات کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں، ان کے راویان اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے، نبی خاتم کے، دین خدا کے، حقیقت میں خدا کے دشمن نکل آتے ہیں. تو پھر ان سے وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ دین خارجیوں سے لیں اور پھر ان کی فکر آپ کے اندر نہ آ جائے، تکفیری سوچ نہ آپ کے اندر آ جائے، کیونکہ ان کو تو مذہب اسی پہ کھڑا تھا، تکفیری فکر پہ. تو اس لیے انہیں تھوڑا سا یعنی غور کرنا چاہیے، توجہ کرنی چاہیے. باقی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم جو عنوان بیان کر رہے ہیں، ہم اس میں بار بار درخواست کر رہے ہیں کہ نہ ہمیں کسی سے سرٹیفکیٹ چاہیے، اور نہ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کی کوئی حیثیت ہے کہ ہمیں سرٹیفکیٹ آ کر دے کہ ہم واحد ہیں. ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کے قرآن کی نبی خاتم سے لے کر امام آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام کی توحید موجود ہے ہمارے پاس عقیدہ. ہم صرف لوگوں کے اندر جو اس وقت تکفیریت پھیل رہی ہے اور سوشل میڈیا کے ذریعے انجینئر صاحب پھیلا رہے ہیں، تکفیریوں سے لیے ہوئے دین کے تحت مسلمانوں کو کہ وہ تکفیر کر رہے ہیں. دین جن سے لے رہے ہیں وہ کون ہے؟ ہاں، وہ خود تکفیریوں سے، خارجی لوگ ہیں. جنہوں نے ہمارے اماموں کی تکفیریوں سے تکفیر کی. مولا جب آپ تکفیریوں سے دین لیں گے تو پھر یہی ہوگا، پھر آپ کی فکر تکفیری ہی بن جائے گی. تو وہ اس وقت سوشل میڈیا پر جو تکفیریت پھیلا رہے ہیں، ان کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. مسلمانوں کے درمیان نفرتیں تاکہ کم ہو جائیں اور وہ ایک دوسرے کے قریب آ جائیں، اور تحمل مزاجی سے کام لینا چاہیے. کسی عنوان میں اختلاف ہو جانا کوئی نہیں، انسان ہے، اپنی اپنی کاوشیں کوششیں ہیں، اپنا اپنا اجتہاد فکر رائے ہے. تو اس میں ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے، کچھ مارجن دینا چاہیے. علمی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں کچھ، تو ان کو یعنی متحمل ہونا چاہیے، اس چیز کا تحمل مزاج ہونا چاہیے، قوت برداشت ہونی چاہیے. اور وہ جس طرح اپنی زبان کبھی کبھی کھولتے ہیں کہ اور کیسے کیسے لفظ استعمال کرتے ہیں اپنی ویڈیوز میں انجینئر صاحب، وہاں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کے جو مزاج بنا ہے نا، یہ کن لوگوں کے رستے پر چل کر ان کا مزاج بنا ہے.
تو اس لیے ہم یہ ان سے گزارش کرتے ہیں کہ ہم یہ جو عنوان بیان کر رہے ہیں تو تاکہ جو مسلمان ہیں جو تکفیری سوچ میں ڈوب رہے ہیں اور تکفیریت کر رہے ہیں، اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہیں، ہم ان سادہ لوگ مسلمانوں کی اصلاح کے لیے یہ پروگرام کر رہے ہیں۔ ہمارا بالکل قطن ٹھیک، مقصد ایسا جن تک نہیں ہے یہ کہ باتیں ہمیں نہیں کسی پہنچی سے جس طرح آج علی سرٹیفکیٹ بھائی نے لینا کچھ ہے، چیزیں دکھائی آپ نے۔ اور ہمارا قطن ایسا مقصد نہیں ہے کہ ان کی کوئی ہم توہین کریں، ہمارا مقصد صرف اتنا ہے کہ وہ اصلاح کریں، اپنی کتب کی طرف مراجعت کریں، اندھی تقلید چھوڑ دیں۔ وہ دوسروں کو سمجھتے ہیں کہ وہ مقلد ہیں، حالانکہ وہ نہیں ہوتے، اور حقیقت میں یہ خود مقلد ہے اور خود کہتے ہیں کہ ہم نہیں ہیں۔ ان کے پاس ٹوٹل 3-4 بندوں کے علاوہ، اور وہ بھی جو اس زمانے کے لوگ ہیں جن پر اس زمانے کے جمہور نے اجارہ کی ہوئی ہے، وہ انہی سے سارا دین اخذ کر رہے ہیں اور جمہور مسلمین کی تکفیر کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس سے وہ اجتناب کرے۔ انشاءاللہ اس سلسلہ جاری رہے گا، اسی عنوان کو لے کر ہم آگے بھی چلیں گے، اور ضمناً جو عنوان آئیں گے علی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، تو انشاءاللہ ہم ان کو بھی ڈسکس کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک سب کو سلامت ٹھیک رکھے ہوگا، انشاءاللہ۔ ٹھیک ہوگا۔ جزاک اللہ سید ثاقب شاہ صاحب، سید جعفر عباس کاظمی صاحب، علی بھائی، یہ سارا پروگرام منعقد کرنے کا مقصد صرف آپ کے لیے لمحہ فکریہ تھا، اور میرے خیال سے اینڈ میں جو علی بھائی نے بات دکھائی، پوائنٹ واضح کیا کہ تفسیر بالرائے آپ کو لے ڈوبے گی، اور میں بڑی معتمانہ گزارش کروں گا انشاءاللہ سید جعفر عباس کاظمی صاحب سے، سید ثاقب شاہ صاحب سے اور علی بھائی سے انشاءاللہ کوئی وقت لے کے ہم تفسیر بالرائے پر پروگرام کریں۔ علم رجال اور تفسیر بالرائے یہ کتنی بڑی بیماری ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس امت پر رحم کرے، کرم کرے۔ معذرت چاہتا ہوں، جعفر بھائی نے اختتام کر دیا تھا، بات کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آج جو جعفر بھائی نے مثالیں دکھائی ہیں قرآن سے، اور پھر علی بھائی نے آ کے بتایا کہ تفسیر بالرائے نے ان کو بھی تکفیری بنا دیا جو ان کے پیشوا تھے، جو ان کے بڑے بڑے جو ہے راویان میں جن کا شمار ہوتا ہے، بڑے بڑے نام آتے ہیں اس کے اندر، ان کو بھی تفسیر بالرائے لے ڈوبی۔ اور کہیں ایسا نہ ہو انجینئر صاحب کے وقت کے وہ جو انہوں نے دکھایا جہنم کے کتے، میں اب ان کے لیے وہ ورڈ یوز نہیں کرتا انجینئر صاحب کے لیے، تو کہیں وقت کے اب وہ نہ بن جائے۔ تو خدا کے لیے اب بھی وقت ہے، یا وہ علی بھائی کے کچھ اسٹوڈنٹ ہم تک سن رہے ہیں کہ اب بھی وقت ہے کہ تفسیر بالرائے کے ذریعے سے اپنی ہلاکت کا سبب بنو، کیونکہ تفسیر بالرائے نے لوگوں کو اہل بیت کے خلاف کھڑا کر۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جعفر کاظمی صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے۔ میں جسارت کے لیے معذرت چاہتا ہوں، میرے بھی کافی سارے جذبات ہیں اس حوالے سے، لیکن یہ ہے کہ دکھ اور تکلیف ہی ہوتی ہے، اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم صرف مظلوم لوگ ہیں، ہم ماتم کر سکتے ہیں۔ یہ جو ماتم کرتے ہیں نا، یہ آپ لوگوں کے مردہ ضمیروں پر ماتم، یہ جو ماتم کرتے ہیں یہ آپ کی بد عقلوں پر ماتم۔ تو ہم تو ماتم ہی کر سکتے ہیں نا، ہم نے تو آپ کا قتل نہیں کرنا جس طرح آپ نے ہمیں قتل کیا، ہم نے تو آپ کے بے گناہ لوگوں کا خون نہیں بہانا، ہم تو ماتم ہی کر سکتے ہیں۔ اور یہ ماتم ہے آپ کی بد عقلوں پر، یہ ماتم ہے آپ کے مردہ ضمیروں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔